بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ممبران کو آؤ فارسی سیکھیں گروہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اس کلاس کا آغاز ہم دعا امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ اس عظیم دعا سے ہم نے اپنی کلاس کا آغاز کیا ہے۔ دعا رب العزت سے خداوند متعال ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ زبان فارسی بہت قدیمی زبان ہے۔ یہ زبان صدر اسلام سے رسول خدا سے پہلے ہی یہ زبان چلتی آ رہی ہے، مختلف رنگوں میں، مختلف لہجوں میں۔ آپ خود دیکھ لیں، صدر اسلام میں رسول خدا کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی علیہ السلام بہت زیادہ ہی مشہور تھے، وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حجاز مقدس فارس، اب یہ فارس کے علاقے میں خود ایران، افغانستان، آذربائیجان اور کچھ جو نزدیکی ممالک ہیں یہ شامل ہو جاتے تھے۔ فارس کے جو نزدیکی ممالک تھے، اب ان میں دیکھ لیں جو ہمسائے ممالک تھے اس میں بہت زیادہ اثر ہوا، اثر و رسوخ ہوا۔ جو بادشاہ وقت تھے ان نے اپنی زبان کو وسعت دی۔ جیسا کہ ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا تو برصغیر میں بادشاہ آتے رہے، فارسی زبان یہاں پہ رائج ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان ہندوستان جب تقسیم ہوا تو پھر اردو رائج ہوئی، تو لیکن فارسی زبان کے نے اپنا اثر چھوڑا یہاں پر۔ اب جو افراد پاکستان ہندوستان کے افراد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم فارسی سیکھیں، تو وہ ان افراد کی بنسبت بہت جلدی فارسی سیکھ جاتے ہیں جو دوسرے ممالک کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا کے ہوتے ہیں، افریقہ، دوسرے ممالک سے انگریز آتے ہیں فارسی سیکھنے کے لیے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ہندوستان اور پاکستان کے افراد کے لیے جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ فارسی زبان کے جو حروف تہجی ہیں اور اردو زبان کے حروف تہجی ہیں بہت ہی قریب ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اب خود ہمارے شعراء حضرات نے فارسی زبان کو لیا، ہمارے بزرگوں نے فارسی زبان کو لیا، اور اکثر اوقات جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اردو میں اکثر افراد، اکثر چیزیں جو فارسی زبان کی آئی ہوئی ہیں، اکثر الفاظ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں فارسی زبان کے ہیں۔ علامہ اقبال شعر و اشعار فارسی میں کہے ہیں، پاکستان کا پورا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے۔ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فارسی زبان نے کتنا نفوذ کیا ہے پاکستان ہندوستان میں۔ آئیے سب سے پہلے فارسی زبان کو سیکھنے کے لیے یا کوئی بھی زبان کو ہم سیکھتے ہیں تو اس کے حروف تہجی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان حروف تہجی سے ہم الفاظ بناتے ہیں، ان الفاظ سے جملے بناتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فارسی زبان کے حروف تہجی دیکھتے ہیں، اور ویڈیو کی صورت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے حروف تہجی ہیں جو فارسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں استعمال نہیں ہوتے، یا وہ کون سے ایسے حروف ہیں جو ہم اردو کے حروف تہجی میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ الفاظ یا وہ حروف تہجی فارسی میں استعمال نہیں کرتے۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آشنایی با نام حروف فارسی. الف ب پ ت س جیم چ ه خ دال زال ر ز ژ سین شین صاد زاد تا زا عین قین
fe, قاف kaf, قاف lam, ميم nun, واو he, جی تو آپ نے دیکھا فارسی کے حروف تہجی اور اردو کے حروف تہجی میں کتنا فرق ہے۔ اردو کے حروف تہجی میں فارسی کے حروف تہجی کے اندر ٹے، ڈال، رے، حمزہ اور بڑیے یہی 5 حرف ہیں، یہ استعمال نہیں ہوتے۔ باقی تمام حروف تہجی فارسی کے اور اردو کے ایک ہی ہیں، تو ان سے آپ انداز لگا لیں کتنے الفاظ ہوں گے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں خود یوز کرتے ہیں۔ حروف تہجی کے بعد مہم جو چیزیں ہوتی ہیں فارسی زبان میں وہ 6 ضمیریں ہوتی ہیں۔ 6 ضمیریں، 6 یعنی 6 پرسن جو ہوتے ہیں اشخاص، ان 6 ضمیروں سے ہی پوری زبان میں گفتگو کی جاتی ہے اور ان سے بات چیت کی جاتی ہے۔ 6 ضمیریں آپ کو ہر وقت آنی چاہیے کیونکہ انہی 6 ضمیروں سے ہم گفتگو کریں گے اور انہی سے ہمیں کام ہے۔ 6 ضمیریں اردو اور فارسی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ضمیر ہے وہ ہے من۔ من کا مطلب ہے میں۔ دوسری ضمیر ہے فارسی کی تو کا مطلب ہے تم۔ تیسری ضمیر ہے او کا مطلب ہے وہ، یعنی ایک شخص۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارسی زبان میں جو 6 ضمیریں ہیں، پہلی جو 3 ضمیریں ہیں وہ مفرد پہ ہیں، مفرد اشخاص پر دلالت کرتی ہیں، یعنی سنگولر پرسن پہ ہیں، ایک واحد شخص پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور باقی جو 3 ضمیریں ہیں کون سی؟ ما یعنی ہم سب، شما یعنی آپ سب، اور آنہا یعنی وہ سب، یہ جمع کی ہیں۔ پس 6 ضمیریں ہیں فارسی زبان میں۔ پہلی جو 3 ہیں من، تو، او، یہ سنگولر پرسن کے لیے، اور باقی جو ہیں 3 ما، شما اور آنہا یعنی یہ پلورل شخص کے لیے ہیں، جمع والے افراد کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ ضمیروں کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو ہم استعمال کس طرح کریں گے، ان 6 ضمیروں کا جملوں میں استعمال کیسے ہوگا۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان ضمیروں سے ہم جملے بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح ہم ترجمہ کریں گے، کس طرح ایک جملے کو کنورٹ کریں گے فارسی جملے کی طرف، یعنی ایک زبان سے ہم جب کنورٹ کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو کس طرح ہم فارسی زبان میں ان کو لے آئیں گے ضمیروں کے ذریعے۔ تو چلتے ہیں ایک ایک ضمیر سے ہم جملے بناتے ہیں۔ جی تو فارسی ضمیروں میں سب سے پہلی جو ضمیر ہے وہ ہے من۔ من کا مطلب ہے میں۔ ایک جملہ اردو کا بناتے ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ ترجمہ کریں گے، میں کو فارسی میں کہتے ہیں من، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہوں، ہیں یا ہو یا ہے ہو تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر ضمیر کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے جو جملے کے لاسٹ میں ہم لگاتے ہیں۔ تو میں کا مطلب ہے من، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہوں کا مطلب ہے ہست۔ تو من ضمیر کی لاسٹ میں نشانی یہ ہے کہ آخر میں میم لگے گا، یعنی جس جملے کے آخر میں میم ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس ضمیر کی نشانی ہے، من ضمیر کی نشانی ہے۔ تو ہست پلس میم کو جب ہم ایڈ کریں گے تو بن جائے گا ہستم، تو ہمارا جملہ بنے گا من خوب ہستم، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ ان 6 ضمیروں میں دوسری ضمیر ہے وہ ہے تو یعنی تم سے ایک جملہ بناتے ہیں اردو کا، تم ٹھیک ہو۔ اب تم ٹھیک ہو کو ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں، تم کو فارسی میں کہتے ہیں تو، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہو کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ اب جس طرح من ضمیر کی ہم نے نشانی لاسٹ میں لگائی تھی، اسی طرح تو ضمیر کی بھی ہماری ایک نشانی ہے، وہ نشانی ہے چھوٹی یا۔ ہست پلس یا کو جب ہم ایڈ کریں گے تو بن جائے گا ہستی۔ تو ہمارا جملہ جو بنا تو خوب ہستی، یعنی تم ٹھیک ہو۔ دوسری ضمیر تو کے بعد ضمیر ہے او کا مطلب ہے وہ سے ایک جملہ بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ سلیس سے اس کا ترجمہ کریں گے، وہ کو فارسی میں کہتے ہیں او، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہے کو فارسی میں کہتے ہیں است۔ اب ہست اور است کا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے من اور تو ضمیر کی ہم نے نشانی لاسٹ میں لگائی تھی، او ضمیر کی کیا نشانی ہے۔ تو جب ہم نے قانون پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ او ضمیر کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو یہ ویسے کا ویسے لکھا جائے گا،
او خوب است یعنی وہ ٹھیک ہے۔ مفرد ضمیروں کے بعد ہم جمع والی ضمیروں پہ آتے ہیں۔ پہلی ضمیر ہے وہ ہے ما۔ ما کا مطلب ہے ہم سب۔ ایک جملہ بناتے ہیں، اردو کا ایک جملہ ہے ہم سب ٹھیک ہیں یا ہم ٹھیک ہیں۔ اس کی سلیس ترجمہ کریں گے ہم کو فارسی میں کہتے ہیں ما، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہیں کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ جس طرح ہم نے باقی ضمیروں کی نشانی لاسٹ میں لگائی تھی، اسی طرح ما ضمیر کی بھی ایک نشانی ہے، تو وہ لاسٹ میں لگائیں گے جملے کے آخر میں۔ ما ضمیر کی نشانی آخر میں ہوتی ہے یا اور میم۔ ہست پلس اور یا میم کو جب ہم ایڈ کریں گے، جمع کریں گے، تو بن جائے گا ہستیم۔ تو ہمارا جملہ ترجمہ بنا ما خوب ہستیم یعنی ہم سب ٹھیک ہیں۔ ما کے بعد ضمیر ہے شما۔ شما یعنی آپ سب۔ ایک جملہ بناتے ہیں اردو کا آپ سب ٹھیک ہیں، اس کے سلیس ترجمہ کریں گے آپ کا مطلب ہے شما، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہیں کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ جس طرح ہم نے باقی ضمیر کی لاسٹ میں نشانی لگائی تھی، آپ یعنی شما ضمیر کی بھی لاسٹ میں نشانی لگائیں گے۔ شما ضمیر کی نشانی ہے یا اور دال۔ ہست پلس یا اور دال کو جب ہم ایڈ کریں گے، جمع کریں گے، تو بن جائے گا ہستید۔ ہمارا ترجمہ بنا شما خوب ہستید یعنی آپ سب ٹھیک ہیں۔ شما کے بعد جو لاسٹ ہماری ضمیر ہے وہ ہے آنہا۔ آنہا یعنی وہ سب۔ ایک جملہ بناتے ہیں وہ سب سے، وہ سب ٹھیک ہیں۔ ہمارا اردو ایک جملہ بنا، اس کو ہم سلیس ترجمہ کریں گے، فارسی میں کنورٹ کریں گے۔ وہ سب کو فارسی میں کہتے ہیں آنہا، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہیں کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ اب جس طرح باقی ضمیروں کی ہم نے لاسٹ میں نشانی لگائی تھی، ہم نے آنہا ضمیر کی بھی لاسٹ میں نشانی لگانی ہے، وہ ہے نون اور دال۔ ہست پلس نون اور دال کو جب ہم ایڈ کریں گے تو بن جائے گا ہستند۔ تو ہمارے سلیس ترجمہ بنا آنہا خوب ہستند یعنی وہ سب ٹھیک ہیں۔ عام عبران نے فقط 6 ضمیروں کو یاد رکھنا ہے، من، تو، او، ما، شما اور آنہا، اور ان 6 ضمیروں کی نشانیاں یعنی کی ورڈ ہم نے یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں جملوں سے پہچان ہو جائے۔ جہاں بھی فارسی کا جملہ لکھا ہوا ہے ہمیں پہچان ہو جائے کہ اس جملے کے آخر میں کون سی کی یعنی کون سی شناس استعمال ہوئی ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں شناس یعنی کوڈ ورڈ کی، اور جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نشانی لاسٹ میں آپ کو دکھائی دے گی۔ یا تو من ضمیر ہوگا تو میم، تو ضمیر کی نشانی ہے یا، او ضمیر کی کوئی نشانی نہیں ہے، ما ضمیر کی نشانی ہے یا میم، شما ضمیر کی نشانی ہے یا دال، اور آنہا ضمیر کی نشانی ہے نون اور دال۔ یہ آپ نے نشانیاں یعنی کی ورڈ یعنی شناسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس شناسے کو یاد رکھتے ہوئے آپ جملوں میں استعمال کریں گے یا جملے پڑھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم روزانہ کوشش کریں گے ہر کلاس میں ان حروف تہجی سے وہ چیزیں جو فارسی زبان میں بنتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، ان کو ہم مرور کریں اور آپ کو پڑھائیں۔ آج ہم سب سے پہلے 2 حروف تہجی پڑھیں گے، جن میں پہلے الف مدہ اور الف ہے۔ دیکھتے ہیں الف مدہ اور الف سے فارسی زبان میں کون سی چیزیں بنتی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ گوش کنید و بخوانید یعنی اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آب، فارسی میں پانی کو فارسی میں کہتے ہیں آب یعنی پانی۔ غذا، کھانے کو فارسی میں کہتے ہیں غذا۔ پیراہن، شرٹ کو فارسی میں کہتے ہیں پیراہن۔ پاؤں کو فارسی میں کہتے ہیں پا۔ جارو، جھاڑو کو فارسی میں کہتے ہیں جارو۔ چاہے الیکٹرانک جھاڑو ہو، چاہے عام طور پر گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے وہ جھاڑو ہو، تو اسے فارسی میں کہتے ہیں جارو۔ پیج نمبر 2 میں دیکھیں آپ، انار کو اردو اور فارسی میں انار کہتے ہیں۔ اسب یعنی گھوڑا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پانی کو کہتے ہیں۔ آسمان کو اردو اور فارسی میں آسمان کہتے ہیں۔ استکان، کپ یا گلاس کو فارسی میں کہتے ہیں استکان۔ استکان کے بعد ہے استخر یعنی سوئمنگ پول، تالاب، ایران کو اردو اور فارسی میں ایران کہتے ہیں۔ ایستگاہ، بس سٹاپ، جہاں پہ بس آ کر رکتی ہے اور سوار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اتاق، روم کو، کمرے کو فارسی میں کہتے ہیں اتاق۔ اتو یعنی استری۔ اگاندا، یہ ایک افریقہ کا ملک ہے، اگاندا، کیونکہ ڈال ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ اگاندا پڑھیں گے۔ یوگانڈا جو ایک افریقی ملک ہے۔ اس کے بعد ہے تو کا مطلب تم، جو ہم نے ضمیر میں پڑھا تھا۔ نیکسٹ پیج میں دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 3 میں دیکھیں آپ، خالی جگہ ہم نے پر کرنا ہے۔ کامل کنید یعنی مکمل کریں۔ سب سے پہلے
الف مدہ شروع میں لگا دیں گے تو بن جائے گا آب، الف شروع میں لگا دیں تو بن جائے گا انار، الف اور یا شروع میں لگا دیں تو بن جائے گا ایران، الف اور واو شروع میں لگا دیں گے تو بن جائے گا اگاندا، اسی طرح الف شروع میں لگائیں گے بن جائے گا اتاق، الف شروع میں لگائیں گے بن جائے گا استخر، تیسری لائن میں پہلی تصویر میں الف آخر میں لگائیں گے تو بن جائے گا غذا یعنی کھانا، کاف کے بعد استکان میں الف لگائیں گے بن جائے گا استکان یعنی کپ، اور اسی طرح آخری تصویر میں الف اور یا لگائیں گے بن جائے گا ایستگاہ یعنی بس سٹاپ۔ پیج نمبر 4 میں یہ چیزیں لکھنے کی ہیں، آپ نے گھر میں جا کر گھر میں بیٹھ کر اپنا کاپی لینا ہے اور اس طریقے سے جہاں پہ لکھا ہوا ہے فارسی کے یہ چیزیں لکھنے ہیں، جس میں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ فارسی لہجے کے ساتھ ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آب، اتو، استخر، ایران، پا، انار، اسب، ایستگاہ، استکان، اگاندا، اتاق، او۔ اسی طرح ہم کوشش کریں گے ہر درس میں آپ کو ان حروف تہجی سے آپ کو آشنا کروائیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ دستور ہے کہ کوئی بھی زبان ہو اگر اس میں ہم گفتگو نہیں کر پاتے تو ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ ہم اگر اس زبان کے قواعد و ضوابط آپ سیکھ جائیں، آگے پیچھے جو بھی دستور ہیں، جو معاملات ہیں وہ ہم سیکھ جائیں اور اس میں گفتگو نہ کی جائے تو ایک گفتگو کا بہت بڑا حصہ ہے اس زبان کو سیکھنے میں۔ فارسی زبان میں بھی اسی طرح گفتگو بہت ہی ضروری ہے، اور ہم ہر درس میں کوشش کریں گے آپ کو اس مقدمہ نمبر 1 اور مقدمہ نمبر 2 میں آپ کو گفتگو سکھائیں، پڑھائیں، اور اس کے بعد جو دروس آئیں گے اس میں ہم فارسی لہجے کے ساتھ دروس بتائیں گے، اس کا ہم ترجمہ اور لہجہ آپ کو بتائیں گے۔ آج جو ہم آپ کے لیے مختصر سی گفتگو لائے ہیں وہ 2 افراد کے درمیان میں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز کہتے ہیں؟ آفرین۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو اپنے گفتگو کا آغاز ہم سلام سے کرتے ہیں۔ تو 2 اشخاص ہم نے لیے ہیں، ایک علی اور دوسرا باقر۔ چھوٹی سی مختصر گفتگو اس کے درمیان کرتے ہیں۔ علی: السلام علیکم۔ باقر: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ فارسی زبان میں یا فارس میں جب گفتگو کی جاتی ہے کوچے محلہ میں اور بازاروں میں گفتگو کی جاتی ہے تو جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اور اگلا بندہ بھی جواب میں کہتا ہے سلام۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے کوئی بھی شخص چلا جائے ایران دوسرے ممالک میں جہاں فارسی بولی جاتی ہے اور زور سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آگے سے جواب ملے سلام، تو آپ ناراض ہوں کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے اتنا بڑا سلام کیا، آگے سے جواب ملا سلام نہیں ہوئی۔ یہ فرہنگ کوچہ بازار میں جو استعمال کی جاتی ہے گفتگو میں، تو سلام کرتے ہیں یعنی ان کا مطلب ہے السلام علیکم، اور جواب دیتے ہیں سلام میں تو اس کا مطلب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آپ نے جاننا ضروری ہے۔ السلام علیکم یعنی السلام علیکم یعنی سلام، باقر کہتا ہے وعلیکم السلام یعنی سلام۔ علی کہتا ہے تو چطور ہستی یعنی تم کیسے ہو، تو باقر کہتا ہے من خوب ہستم یعنی میں ٹھیک ہوں۔ تو کا مطلب ہے تم، چطور یعنی کیسے، ہستی ہستی یعنی ہو، ہست کے آخر میں جو یا چھوٹی لگی ہوئی کس ضمیر کی نشانی ہے؟ آفرین، آسانت، یہ تو ضمیر کی نشانی ہے جو آخر میں یا لگی ہوئی ہے۔ تو ہستی یعنی جو تو ضمیر ہے اس کی نشانی ہے ہستی یعنی کیسے ہو، تم کیسے ہو۔ باقر کہتا ہے من خوب ہستم، اب ہستم کے آخر میں میم جو لگی ہو یہ من ضمیر کی نشانی آخر میں ہستم یعنی میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد باقر پوچھ رہا ہے تو چطور ہستی یعنی تم کیسے ہو، تو علی کہتا ہے من ہم خوب ہستم۔ اب یہاں پہ ہم کا مطلب ہے بھی، جس طرح ہم ایک شخص دوسرے سے پوچھتا ہے کیسے ہو، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور وہی شخص پوچھتا ہے اس سے جو پہلے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے ہو، تو وہ کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بھی کو فارسی میں کہتے ہیں ہم، یعنی من ہم خوب ہستم یعنی میں بھی ٹھیک ہوں، اور اسی طرح آپس میں خدا حافظی کرتے ہیں یعنی خدا حافظ یعنی خدا حافظ اپن کرتے ہیں۔ یہ مختصر گفتگو ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی جو کلاس ہوگی اس میں ہم گفتگو نمبر 2 لے آئیں گے آپ کے لیے۔ اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ تعالی
ان کلاسوں میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں ترتیب سے پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کلاس میں ہم کیا چیز پڑھیں گے، کون سا حصہ ہم پہلے پڑھیں گے، کیا کیا چیز آج کی کلاس میں پڑھیں گے، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگا. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے 3 حصے بنائے ہیں. 3 حصے میں ہم نے کلاسیں رکھی ہیں. پہلا حصے میں آج جو ہم نے کلاس پڑھی ہے وہ مقدمہ نمبر 1 پڑھی ہے. اس میں ہم نے فرد زبان کا تعارف بتایا ہے، ضمیروں کی اقسام بتائی ہیں اور ان کی نشانی، اور اسی طرح حروف تہجی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حروف تہجی کتنے ہیں اور کون کون سا فرق ہے اس میں اردو اور فارسی کے حروف تہجی میں. اور آخر میں الف مد اور الف سے ہم نے فارسی کے جو حروف تہجی ہیں، جو چیزیں بنتی تھی وہ آپ کو بتائیں، اور آخر میں ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی ویڈیو ہماری ہوگی مقدمہ نمبر 2 پر ہوگی. ہم آپ کو 1 سے لے کر 20 تک گنتی بتائیں گے. اس میں ہفتے میں دنوں، ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں، مہینوں کے نام، موسم، امدادی افعال، اور اسی طرح جس طرح آج ہم نے لاسٹ میں گفتگو کی تھی، اور اگلی کلاس میں بھی اسی طرح ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی حصے میں یعنی حصے اول میں سب سے پہلے ہم ماضی کی بحث سٹارٹ کریں گے. ماضی کے سام بتائیں گے، ماضی مطلق معروف، ماضی قریب معروف، ماضی بعید معروف، ماضی احتمالی معروف، ماضی استمراری معروف، ماضی تمنائی معروف، اور اسی طرح آخر میں مکمل گنتی. آزمون ہوگا آپ کا کتبی کا، مکمل معلومات بھی ہم دیں گے، اور حروف تہجی بھی جو مزید چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو امتحان کتبی دینا پڑے گا اور آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو حصہ دوم ہے اور حصہ سیوم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آپ سے یہ شیئر کریں گے. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاسیں بھی آپ کو بہت پسند آئیں گی. اسی ترتیب کے ساتھ ہم ایسا آپ کو یہ معلومات بھی دیں گے اور آپ کو یہ کلاسیں پڑھیں گے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. خدا حافظ ناصر.